وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے لیے مصائب کا پہاڑ تھی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا ایمان اور آپ کا صبر ہی تھا کہ آپ نے اتنے بڑے صدمے کو برداشت کیا، اور اگر آپ کے پاس صبر کی دولت نہ ہوتی تو آپ دنیا میں زندہ ہی نہ رہتے۔ اس صدمہ کی وجہ سے آپ کی ریش مبارک جلد سفید ہو گئی تھی۔ کسی نے آپ سے کہا، اے امیر المومنین علیہ السلام، کاش آپ حساب کر کے اپنے بڑھاپے کو چھپا سکتے۔ آپ نے فرمایا، خضاب زینت ہے اور ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم پر وفات رسول کی شکل میں مصائب کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے ہمیں خضاب زیب نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام پوری زندگی خضاب نہیں کیا تھا، اور خضاب نہ کرنے کی دو وجوہات بیان کی تھی۔ وفات رسول کا غم تھا، جس کی وجہ سے آپ خضاب نہیں لگاتے تھے، اور رسول اکرم نے آپ کو ایک اور خضاب کی خبر دی تھی۔ رسول خدا نے آپ کو فرمایا تھا کہ اے علی، پرانے وقتوں میں قوم سمود کے اوپر بڑا عذاب آیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اونٹنی تھی اس کو قتل کیا تھا، اور انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ میری امت کا سب سے بدبخت شخص وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ تو آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی تھی، اور اس خضاب کی یہاں مولا علی علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے ان کو یہ خبر دی تھی۔ رسول خدا ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے، جہاں سعد بن عبادہ نے اپنے آپ کو خلافت رسول کے لیے پیش کیا۔ موصوف قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور ان کے مقابلے میں اسید بن حسین یا بشیر بن سعدہ نے بھی اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ دونوں قبیلوں میں قدیم العام سے مخالفت چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحہ بھی اس احتجاج میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابو بکر نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ خلافت قریش کا حق ہے، لہٰذا تم لوگ عمر یا ابو عبیدہ میں کسی کو بیعت کر دو۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو بکر، آپ کی موجودگی میں ہمیں یہ منصب زیب نہیں دیتا، آپ غیر رفیق ہیں اور غار رفیق ہیں۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار میں سخت کلامی ہوئی تھی، اور معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا تھا اور دھمکیوں تک جا پہنچا۔ قبیلہ اوس کے سردار نے دیکھا کہ اگر خلافت سعد کو مل گئی تو یہ ان کی شکست متصور ہوگی، اس لیے اس نے موقع کو غنیمت جانا اور حضرت ابو بکر کی بیعت کر دی، اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی ہمنوائی اختیار کی۔ جب قبیلہ اوس نے دیکھا کہ ان کا سردار مہاجرین کی تائید کر چکا ہے، تو انہوں نے بھی قبیلہ خزرج کی مخالفت میں مہاجرین کا ساتھ دیا، اور حضرت ابو بکر کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، اور سعد بن عبادہ پامال ہوتے ہوئے بچے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، تم نے تو مجھے مار ڈالا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، سعد کو قتل کر دو، خدا اسے قتل کرے۔ اس طرح سے خلافت کا فیصلہ ہوا، اور حضرت ابو بکر خلیفہ نامزد ہوئے، اور پیغمبر اکرم نے خلافت کے متعلق جتنی بھی جدوجہد کی تھی، اس تمام تر جدوجہد کو سقیفہ کی آندھی لے اڑی، جس کے تاثرات قیامت تک جائیں گے۔ رحلت رسول کے بعد بہت سے المناک حوادث پیش آئے۔ ہم یہاں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے اور کسی کا دل دکھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان حوادث سے کتب حدیث و تاریخ بھری پڑی ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت کو اس کا بہت اچھے سے علم ہے، کیونکہ سقیفہ ہی ایسا معاملہ تھا جس نے امت مسلمہ کو دو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور جس کے اثرات رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ ان ایام میں حضرت علی علیہ السلام کے موقف کو ہم اختصار سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر مصیبتوں کے کس طرح سے پہاڑ ٹوٹے۔ جب لوگوں کی اکثریت حضرت ابو بکر کی بیعت کر چکی تو اہل اقتدار علی کے دروازے پر جمع ہوئے تاکہ انہیں گھر سے نکال کر ان کی بیعت لی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دی۔ پھر یہ لوگ ہجوم کر کے حملہ آور ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام سے ہتھیار چھین کر انہیں مسجد میں لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا چلاتی ہوئی پیچھے دوڑی، اور آپ یہ فرما رہی ہیں، لوگو، میرے ابن ام کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں بال کھول کر اپنے والد کی قمیص سر پر رکھ کر تمہیں بد دعا دے دوں۔ اب مسجد کے دروازے پر پہنچی، آپ نے وہاں دردناک منظر دیکھا۔
جسے ہم بیان نہیں کر سکتے، البتہ اپنے شوہر کو چھڑانے اور بیعت سے بچانے میں کامیاب ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے اپنے شوہر کو چھڑا کر گھر میں لے آئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں دنیا تاریک ہو چکی تھی، وہ اپنی فراخی کے باوجود زمین آپ پر تنگ ہو چکی تھی، کیونکہ رسول خدا کی وفات نے آپ سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ ابھی رحلت رسول کا غم بدستور قائم تھا، ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ آپ کو دوسرا بڑا صدمہ اٹھانا پڑا۔ آپ کے گھر میں غموں کے ڈیرے ڈال دیے، آپ کا گھر عملی طور پر عزا خانہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دن رات اپنے والد کی فراق میں روتی رہتی تھی، اور اپنے آپ کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت سیدہ کو یتیمی کا صدمہ تھا، اور اس صدمہ میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اہل حکومت نے آپ سے رسول خدا کا ہبہ کردہ جائیداد فدق کو بھی چھین لیا، اور آپ کے تمام مالی وسائل پر حکومت نے قبضہ کر لیا، اور آپ کے دعویٰ کو سرعام جھٹلایا گیا، آپ کی گواہی کو جھٹلایا گیا، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول خدا کی بیٹی، رسول خدا کی شہزادی اور اس کائنات کی بے شک سب سے سچی ترین خاتون تھی اور ہیں، اور ان کی گواہی کو جھٹلایا گیا تھا اس وقت کے جسٹس سسٹم میں۔ ان تمام واقعات کا آپ کی جسمانی صحت پر بہت منفی اثر پڑا تھا، آپ بہت بیمار ہو رہی تھی، اور روز بروز آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ دن رات روتی تھی، لوگوں نے آپ کو رونے سے منع کیا۔ اس کے بعد آپ کبھی سید الشعراء حضرت حمزہ کی قبر پر جاتی تھی، اور کبھی جنت البقیع میں اپنے والد کے غم میں بیان کرتی تھی۔ حضرت علی نے آپ کے رونے کے لیے مدینہ سے باہر ایک گھر بنایا جس کا نام بیت الحزان رکھا۔ رسول کی دکھیا بیٹی سلام اللہ علیہا غم منانے کے لیے بیت الحزان جاتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد کسی نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ اپنی اولاد کے سر اور ان کے کپڑے دھو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، زہرا بیک وقت ایسا کام کیوں کر رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، مجھے موت کی خبر مل چکی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں چند دنوں بعد یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ میرے دل میں چند باتیں ہیں، یا علی، میں آپ کو ان کی وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دختر رسول، آپ جو چاہیں وصیت فرمائیں۔ حضرت علی آپ کے سرانے بیٹھ گئے اور گھر کے تمام افراد کو حجرے سے باہر روانہ کیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، فرزندے آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے اور خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، اور جب سے میری ڈولی آپ کے گھر میں آئی ہے میں نے آپ کے فرمان کی کبھی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، آپ خدا کی ذات کی عالمہ ہیں، اور آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کبھی میری مخالفت کی ہو۔ آپ کی جدائی میرے لیے انتہائی شاک ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ مصیبت بڑی تلخ اور دردناک ہے۔ خدا کی قسم، یہ وہ مصیبت ہے جس سے تسلی حاصل کرنا مشکل ہے، اور یہ ناقابل فراموش المیہ ہے۔ پھر علی و بطول دونوں ہی رونے لگے۔ امیر کائنات نے سیدہ کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے ملایا اور فرمایا، آپ جو چاہیں مجھے وصیت کریں، آپ مجھے اپنا وفادار پائیں گے، میں آپ کو ہر وصیت پوری کرنے کا یقین دلاتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، خدا میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میری وفات کے بعد آپ میری بھانجی امامہ سے شادی کریں، وہ میری اولاد سے مجھ سے اچھا سلوک کرے گی۔ ویسے بھی مرد کے لیے بیوی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ میرے لیے جنازے کا تابوت بنوائیں۔ ملائکہ نے مجھے اس کی تصویر دکھائی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ اس کی شکل و صورت بیان کریں۔ بی بی نے اس تابوت کی شکل و صورت بیان کی۔ حضرت علی نے اسی انداز کا تابوت تیار کروایا۔ پھر حضرت سید نے عرض کیا، میری آپ سے یہ وصیت ہے کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ لوگ میرے اور میرے والد بزرگوار کے دشمن ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شخص میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ یا علی، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ بھی میرے جنازہ میں شریک نہ ہو، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی میرے جنازہ میں شریک نہ ہو۔ جب لوگ سو جائیں تو مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی آپ کی وفات کی خبر عام ہوئی تو اہل بیت میں چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ بنی ہاشم کی خواتین آپ کے گھر میں جمع ہوئیں اور ان کی آہ و بکا سے شہر مدینہ لرز اٹھا۔
اہل مدینہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازہ میں شرکت کے گھر سے مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہوئے اور جنازہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اعلان کیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، جنازہ میں تاخیر کر دی گئی ہے۔ اس اعلان کے بعد لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ جب رات چھا گئی اور اس کا کچھ حصہ گزرا تو مولا علی علیہ السلام نے سیدہ کو کپڑوں کے اوپر سے غسل دیا اور رسول خدا کے بچے ہوئے کافور سے انہیں حنوط کیا اور انہیں کفن پہنایا۔ پھر آپ نے عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر، عقیل، زبیر، بریدہ اور بنی ہاشم کے کچھ افراد کو طلب کیا۔ جب وہ حضرات آ گئے تو مولا علی علیہ السلام نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں تاریکی میں دفن کیا۔ اس وقت کوئی بھی شخص حتمی طور پر نہیں جانتا تھا کہ بی بی کی قبر کہاں واقع ہے۔ کون کہتا ہے کہ بی بی کی قبر بقیع میں ہے؟ اور اکثر محدثین کہتے ہیں کہ بی بی کی قبر قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ بی بی کی قبر کہاں واقع ہے اور روز قیامت تک سیدہ کی قبر نامعلوم ہی رہے گی۔ شہید محسن سید محسن علی نقوی نے خوب کہا ہے، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنتے پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ بی بی کی قبر کے مخفی رہنے میں شاید بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں اور وہ مسلمانوں کی اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ ان روح فرسا حالات کو یاد کریں جن کا مقابلہ سیدہ زہرا کو کرنا پڑا تھا۔ اپنے والد کی وفات حسرت آیات کے بعد رسول زادی کتنے دن زندہ رہی تھی، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد 40 دن تک زندہ رہی، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ 75 دن تک زندہ رہی، تیسرا قول یہ ہے کہ آپ 95 دن زندہ رہی اور چوتھا قول یہ ہے کہ آپ 6 مہینے زندہ رہی۔ ان تمام اقوال کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت پیغمبر میں سے سب سے پہلے سیدہ کی وفات ہوئی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو یہ بتا کے گئے تھے کہ مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر ملو گی۔ حضرت سیدہ کی وفات سے مولا علیہ السلام کے مصائب دگنے ہو گئے تھے۔ آپ کے لیے اپنے 4 بچوں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور شہزادی زینب و کلثوم کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بچوں نے اپنے نانا کی موت کا شدید صدمہ اٹھایا تھا اور ابھی اسی صدمہ سے جاں بز نہ ہوئے تھے کہ انہیں والدہ کی رحلت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اس طرح سے حضرت سیدہ کی تکفین اور خفیہ تدفین بھی حضرت کے لیے کسی بھی قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی۔ جناب سیدہ کی وفات ہوئی اور انہیں حالات کی سنگینی کی وجہ سے یوں دفن کیا گیا کہ جیسے کوئی لاوارث خاتون ہو، اور گویا یہ کہ وہ رسول خدا کی پیاری اور اکلوتی بیٹی تک نہ ہو۔ امیر کائنات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو خاموشی سے لحد کے سپرد کیا تاکہ ان کو وصیت پر عمل ہو سکے۔ ان تمام مراحل کو آپ نے مردانہ وار طے کیا، لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو دفن کر چکے تو پھر غم کے طوفان کو نہ روک سکے اور ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں سی لگ گئی اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس وقت آپ کا چہرہ قبر پیغمبر کی طرف پھر گیا اور آپ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کی مفارقت کہ حادثہ عظمہ اور آپ کی رحلت کے صدمہ جانکا پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی سے ہی کام لینا پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا تھا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کیا تھا کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امامت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑوا لی گئی، لیکن میرا غم بے پائیاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افسوس ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھائے۔ آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال اور واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئی، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میرا سلام ہو، نہ کہ ایسا سلام کسی ملول و تنگ دل کی طرف سے ہوتا ہو۔
اب میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ میرا آپ سے دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدہ سے بزن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پر دنیا کی تکالیف بہت زیادہ ہے، اور مرتے دم تک میں تو علیل ہی رہوں گا۔ ہر دو ساتھی ایک دن جدا ہوں گے، اور فراق سے پہلے مصیبتیں قلیل ہیں۔ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی دوست ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ میری روح قید ہے، کاش وہ ان آہوں کے ساتھ ہی نکل جاتی۔ آپ کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی لمبی نہ ہو جائے۔ سلام ہو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام پر، سلام ہو دختر رسول شہزادی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، جنہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی اور جلد اپنے والد سے جا ملی۔